السلام علیکم۔ مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے ناظرین۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اور صوبہ سندھ کے اندر جو ایک چپکلش چل گئی ہے MQM پاکستان ورسز پیپلز پارٹی، تو یہ جو چپکلش ہے یہ کیا رنگ لائے گی، اور اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا باہم دونوں پارٹیوں دست و گریباں ہیں، یا بقول نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے کہ یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اس پہ ہماری گہری نظر ہے، اور تمام لوگوں کی طرح ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ شہر کہیں دوبارہ بدامنی کا شکار نہ ہو جائے، تو اس پہ کچھ اظہار خیال کریں گے آج۔ تو نعیم الرحمان کی اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ شہر کو تعصب کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے اور اس طرح سے دست و گریباں کرایا جا رہا ہے، مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں یہ لوگ، اور ماضی میں یہ لوگ سب اکٹھے تھے، ساتھ تھے اور اکٹھے حکومتوں میں رہے، مگر یہ عوام کے مسائل حل نہ کر سکے، اور اب جو ہی اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک لڑائی جھگڑے کی فضا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک پینک پھیلا کر کہ جناب اپنی سیاسی ساکھ کو بھی بحال کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال جماعت اسلامی ایسا نہیں ہونے دے گی، اور نعیم الرحمان نے کہا ہم حقیقی معنوں میں اب ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور جو ان کو جماعتوں کو آگے لاتے ہیں، جو پروجیکٹ بناتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے الزامات لگائے ریاست پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ کہ اب وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، جس کا جو ووٹ ہے بینک ہے اس کو دیں وہ ووٹ، اور اس کو یعنی کہ جیتنے دیں اور ہارنے والے کو ہارنے دیں، مطلب یہ ان کا مختصر الفاظ میں مقصد۔ بہرحال یہ اس بات میں ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ایک یعنی کہ آکسیجن کے تحت کسی جماعتوں کو چلانا، عوام میں اگر ان کی جڑیں نہ ہوں تو پھر مشکل یہ ہوتی ہے صورتحال، تو اس میں وہ عوام کے حقوق ڈیلیور نہیں کر سکتے اور عوام کو وہ حقوق دلا نہیں سکتے، لازمی عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ اگر بقول نعیم الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ یہ سب کرتی ہے اور یہ کرتی ہے، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی، تو دوسرے اس کا مطلب اگر وہ یہ فیل ہوتے ہیں تو ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ بدنامی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاتی ہے اور واقعی اسٹیبلشمنٹ میں بقول نعیم الرحمان کے کہ یہ کر رہے ہیں، تو بہرحال یہ ان کے لیے ایک ناکام سیاسی پارٹیاں ثابت ہوئی ہیں، اور پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہو، یا کراچی یا صوبہ سندھ میں جو حقیقی اس کے نمائندے ہیں یا عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں، یا اس کو سامنے لانا پڑے گا، اور لازمی اسی کو ووٹ دلوانا پڑے گا، جس کو ووٹ پڑھتے ہیں اس کو ووٹ پڑھنے دیں۔ اگر صرف عوام، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا کوئی دشمن ہے، پاکستان کا مخالف ہے اور ہماری پاکستان کی پاک افواج کا مخالف ہے، تو اس کو تو یہاں سیاست کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ پاکستان کے جو محافظوں کا مخالف ہے، اس کا مطلب پاکستان کا مفاد میں نہیں سوچ رہا۔ تو بہرحال اور اس کے علاوہ اگر کچھ ایسا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی یہ سمجھتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو بہرحال ان تمام جماعتوں کو جن کی عوام میں جڑیں ہیں، اثر رسوخ ہے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ اس میں چاہے الطاف حسین ہوں یا کوئی اور دیگر سیاستداں ہوں۔ کراچی کی سیاست کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس میں الطاف حسین کا نام لیے بغیر، اس فیکٹر کو سائڈ لائن لگائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو الطاف حسین کے حوالے سے یہی ہے کہ عوام میں اگر اس کی جڑیں ہیں، ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، ان کو اگر وہ پاکستان کے مفاد میں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، سوچتے ہیں، تو ان کو پاکستان میں کھلا ہاتھ الیکشن میں سیاسی سرگرمی کی اجازت دی جائے، مخالفین کو بھی اجازت دی جائے۔ اور نعیم الرحمان کا یہ الزام جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ یا ریاست پہ جو لگا رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو وقت آ گیا ہے کہ دھونے کی کوشش کرے، اور اس طرح کے پروجیکٹ اور اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں ان کو میدان میں لانچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آیا، اور بدنامی کا توق آیا، بدنامی کی ملی گلے میں، جس طرح سے ماضی میں نظر آ رہا ہے عمران خان کے حوالے سے کیسی بدنامی۔ تو یہ تمام چیزیں یہ اگر نعیم الرحمان الزام لگاتے تو میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے بھی موجودہ حال میں، ہم یہ سمجھتے ہیں تنظیم ہے کہ پالیسی میں اپنی
تبدیلی کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے اب اس سیاسی جماعتوں کے پیچھے وہ نہیں چل رہی جس طرح سے ماضی میں کیا ہے. تو بہرحال جس میں جتنی سانس ہو اس کو میدان میں چھوڑ دیا جائے کہ کون کب تک کھیلتا ہے سیاسی میدان میں، اور تمام کو آزادانہ سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہو اس میں، اور بالخصوص کراچی کی سیاست میں، اس میں چاہے پی ٹی آئی ہو یا الطاف حسین ہو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اب چارہ کار نہیں رہا. جماعت اسلامی بھی اپنا دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں ووٹ زیادہ ملے تھے اور ہمیں جھنڈو پھیر کے جتوا دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال کو اور ان تمام لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ فارم 47 کے لوگ ایم کیو والے، ورنہ ان کو تو ان کے عوام چاہتے نہیں تھے، ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. اب اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرا الزام تو انہوں نے لگا دیا اسٹیبلشمنٹ پہ. تو یہ سیاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ کب تک یہ الزام سہتی رہے گی؟ اور ہماری پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو دوسرے بکھیڑے اور دوسرے مسائل انٹرنیشنل پہ ہمارا ایک مورل بلند ہوا ہے پاکستان کی ایجنسی کا، اور پاکستان دنیا میں چھوٹا ملک ہونے کے باوجود دنیا کے بڑی سپر طاقتوں کی آنکھ کی تارہ ملک بنا گیا ہے پاکستان کی ایجنسی، پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب. تو بہرحال ان چھوٹے مسائل سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جان چھڑانی چاہیے، اور جس کو یہ جو الزامات کے تواتر کے ساتھ یہ سیاستداں نعیم الرحمان جماعت اسلامی جیسے لیڈر امیر جو ہے وہ بھی الزام لگانے لگے، تو یہ صورتحال جو ہے اب ایسی ہے کہ اس سے اپنی جان چھڑا لی رہا ہے. جتنی جلد ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے. اور پھر جن جماعتوں کو اگر وہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتی ہیں، پاکستان کی حمایت کرتی ہیں، پاکستان میں تخریب کارانہ کارروائی نہیں کرتی ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہمارے محافظ ہیں ان کی عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں، تو ان کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے. اور اس میں الطاف حسین کو بھی سیاست کرنے کی اجازت دی جائے جن کی جڑیں عوام میں ہیں. ان کا بھی یہ نکل جائے گی کہ بھائی مجھے عوام بہت چاہتے ہیں، مجھے 48 گھنٹے دے دی جائے، 42 گھنٹے دے دیا، تو ان کا بھی یہ سامنے صورتحال عیاں ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ ان کی سیاسی ساکھ موجودہ دور میں جب نوجوان نسل ایک نئی پیدا ہو گئی ہے تو ان کی کیا ویلیو ہے اور ان کی کیا پوزیشن ہے سیاسی. تو ان کو بھی میدان میں کھیلنے کی اجازت دی جائے. پھر جماعت اسلامی ہوگی کراچی میں، پھر ایم کیو پاکستان بھی ہوگی. تمام کو یہ معاہدہ یا مشروط ان کو اجازت دی جائے کہ بھائی ایک دوسرے کو آپ ماریں گے نہیں. تو اس کے بعد وہ تمام جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو بھی، تو اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی. جو مسائل یہاں کریٹ ہو رہے ہیں کہ انتظامی صوبے بنائے جائیں، یہ بنائے جائیں، تو یہ بڑی جس کو عوام کی حمایت حاصل ہے وہی لیڈر یہ چیز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر اس بات کو عوام سے منظوری نہیں لے سکتا. جس کو عوام کی حمایت ہو، جو عوام کی نمائندگی صحیح معنوں میں کرتا ہو، ووٹ لیے ہوں، تو وہ یقیناً فیصلے کرنے کا مجاز ہوگا، اور وہی سیاسی سرگرمیوں ملنے کے بعد ہی وہ یہ سب چیزیں عوام میں جا سکتا ہے. تو یہ 48 گھنٹے اور 24 گھنٹے جو الطاف حسین کے ہیں وہ بھی سامنے یقیناً ظاہر ہو جائیں گے. عوام میں اگر پذیرائی ملے گی تو لازمی الطاف حسین بھی پھر اپنے مطالبات رکھنے میں اور حقوق دلانے میں اپنی قوم کو سرگرم عمل ہوں گے اور صحیح خطوط پہ چلائیں گے. کیونکہ وہ ایک ملک جہاں دیدہ سیاستداں ہو گئے ہیں، تو اب وہ یہ جو کلیش کی پوزیشن نظر آتی ہے سندھ مہاجر میں اور کہیں دوسری اقواموں میں کسی بھی سیاسی مسائل کی آڑ میں، تو اس سے الطاف حسین جو ہے وہ اب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ دو قومیں جو ہیں سندھ میں بستی ہیں، لازمی ملزوم ہیں، یہاں رہنا سب نے رہنا ہے، سب کے یکساں حقوق ہیں، یکساں مسائل کا سب کو سامنا ہے. اس لیے وہ سب انہوں نے متحدہ بنائی تھی، اور اسی وجہ سے وہ متحدہ میں سندھی بھی شامل تھے، پٹھان بھی، بلوچ بھی. تو بہرحال اب وہ اسی جو پیٹرن پہ اپنی پارٹی کو چلائیں گے، مگر بشرطے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب اپنی پالیسی تبدیل کرے اور یہاں رعایت کرے ان سیاستدانوں کو، ایک بار پھر موقع دے سیاست کا. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ نعیم الرحمان جیسے سیاستداں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام جو لگا رہے ہیں کھلا وہ ان کا الزامات زائل ہو جائیں، اور ان کے جماعت اسلامی کی بھی جو مقبولیت ہے اس کے پھونکنے سے بھی، گھمپانے سے بھی ہوا نکل جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. بہرحال جماعت اسلامی بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد لیتی رہی. یوں تو تمام پارٹیاں مدد لیتی رہی. اب وہ باتیں نہیں مانے، وہ پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہمیں مدد دے، تو بہرحال پھر اگر آزاد میدان میں کھلا سب کو چھوڑا جائے گا تو پھر سب کو چھوڑا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کس پارٹی میں کتنی عوام کے اندر اس کی جڑیں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.